قَالَ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی کو پکارتے، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، اور پھر جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے رکھتا، بھول جاتا۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمندروں میں ہوتے ہیں، کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، ہوائیں مخالف چلنے لگتی ہے، اب وہاں وہ ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے کہ ہمارے قریب اس کے کشتی کو ڈبو دیا جائے گا، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو بچا لیجیے، اے تمام خداؤں کے خدا ہم کو بچا لیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بتانا مدد کرتے ہیں، بچتا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے، جب وہ پار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے بھول جاتا ہے، جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے عیوب کو بیان فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کراستے ہوئے، پہیوں کے بل لیٹے ہوئے اور بے چینی کے عالم میں، ہر عالم میں پکارتا ہے، اور جب ہم اس تکلیف کو دور کرتے ہیں تو وہ پھر ناشکرا بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف عبادت ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ہم کسی کی مدد کریں، ایک مرتبہ مدد کر دیں گے، 2 مرتبہ کریں گے، ہم مدد کیے ہیں، مدد ہم کر رہے ہیں اس کی، اور جا کرتی چاگوسی کسی اور کی کر رہا، کسی اور کی ہماری خبر کو اس تک پہنچا رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ایسا کریں، جب ہم اپنے ساتھ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کری؟ تو انسان 1-2 مرتبہ میں سترک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے اور پھر میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس سے غلطی ہو گئی، تو دل بھر میں 70 مرتبہ معاف کر، تو اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کو اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ بہارا دھوٹ دھوٹ کر جنت میں لے لے۔ اب جنت پہ جو چلے گئے تھے، کس وجہ سے جنت میں گئے؟ تو ہم نے تسبیح پڑھی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اب اس خرچ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی تم اپنے رشتہ داروں میں سے 2-4 کو لے کر ملے، جنت جو پڑے وہ کھل جا۔ تو اس امت کا ہر فرد کیا ہو سکتا ہے؟ سفارشی ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے، کم جب ہم اللہ تعالیٰ کی کھل کر کے عبادت کرے اور کی لگا کر کے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرے، تو ہم سفارش کر سکتے کہ تو حافظ قرآن، عالم دین، شہداء کرام، نگہبان دین، ان لوگوں کو شفاعت کا حق ہوگا ہی، اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی حق ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے، جیسے مؤذن صاحب ہیں، ان کو بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ اللہ کیا بھی سفارش کی اللہ دیتا ہو، یہ کس کو جنت میں لے جانا چاہ۔ اسی طریقے سے ہم محلے میں دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، فجر کے ٹائم میں تو گوہا آدمی جگہ رہا ہے سب کو، اٹھ جائیے، فجر کے اذان ہو گئی، اٹھیے، وہی کریں بیگار میں آتا ہے، نہ کرتا صبح فجر میں وہ ہے، لیکن سب کو جگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کی دو تو بھی کہنے کہ آپ بھی جنت تو یہ کرے جائے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو بس ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، سو چند روز اور حاصل کرو،
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے. وَإِذَا دَخَلَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور ہم جب لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کے اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے ہاتھ رکھ چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ عشرت کی زندگی دیا تو کم مزے مار رہے ہیں، اتنا مزہ مارے کہ سب کو پریشان کرتی ہے، لوگوں کے دلوں کو دکھائے. اور جب اللہ کہا اور اسی میں ہم کو پریشانی نہیں اترا کر دیا تو 4 دن بھی پریشان نہیں ہویا راشدی کرنے تو اللہ تعالیٰ سارا پریشان ہی نہیں، سارا سب تکلیف ہمارے ساتھ. اور اتنا دل سے جو مزہ مار رہے کو دے رہے گا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی تک کہ ہم کو اچھی زندگی دی ہے. کیونکہ پریشانی ہے انشاءاللہ یہ رب ہو جائے گی. یہ کہنی چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تو آپ کو ایک دن بڑا خوشحال بنایا تھا، آپ کچھ خیرات خراب ہو گئے نہیں، آپ کے اپنے اعمال تو ایسا اللہ تعالیٰ کا ہے تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں تو ایسا نہیں ہوتا. ہم نے غفلت کیا. اب غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ آپ کے پاس تو مانی لو انار یا بہتات آپ کو نہیں دے رہا ہے، نہیں دیشی دینا ہے دے دیجیے، لیکن نہیں دے رہے جو بھی اصول ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیے اور بچکار یہ دے بھر کے آپ اس سے کریے معذرت کر لیجیے کہ انشاءاللہ یہ جتنی دن دے ابھی آئیں گا کیا کس اور جگہ چلی جائے کہ طریقہ ہے تو تکلیف نہ پھر وہ مقتال ہے. اب وہ آئے آپ خدا پکڑ دی کیوں پکڑ ہو رہی اللہ. اب اللہ نے آیا ایک سائل آیا، ایک بہت امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے، سائل آیا مانگ رہے پتی کاچ کو دے دو کھانے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹا ہے. وہ آدمی اپنے بیوی کے ساتھ رہ کر دکھا رہا تھا، دانت پکار دلا اس کو کہا نہیں جاؤ کھانا پینا نہیں ہے. اب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کو بدل دی. یہ جو فقیر تھا اللہ نے اس کو امیر بنا دی، دولت سے نواز دی، اور اس کو دولت مند تھا اللہ نے اس کو غریب بنا دیا، فقیر بنا دیا. اب ایک موقع ایسا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کو توڑ دی. جو امیر آج سے بھگایا اس کی بیوی بھی اس کو توڑ دی، اور اس کی بیوی اسی فقیر سے شادی کے لیے دولت دے دی. پھر ایک دن وہ آیا راج کو دے دو آتی نہ کھا لگی. وہ جب دیکھتا جاتے تو بیوی دیکھتی وہ دل لگ رہے ہو، اور وہ فقیر دیکھا دکھاٹ دی کہ اللہ تعالیٰ آپ جس کو ہنسیں گے دنیا میں کسی بھی عائد کے اوپر جب تک کہ آپ اس میں ملوث نہیں یاد مت ہوئی ہے تو سلیست سن رہا نشہ کر رہا مسین گریم سے لیسن میٹھا کوتا رہتی. اب اثر آپ کے نسل میں سلیست کو یہ بڑا ضرور ہو جائے. آپ کی زندگی میں نشہ کرنے والا ضرور ہو. آپ طریقت کے کہ وہ باب درخت ایسا نہیں چلی آپ کی زندگی خراب ہو گئی تو صورت خراب ہو. یہ ہے کلیسا کم لانے، یہ ہے کلیپا کہنے کا. یہ نہیں کہنا ہے مذاق نہیں اڑانا ہے کہ کوئی بھی آیت میں مبتلا ہو تو حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے آیت پر پردہ پوشی کرو، اس کے آیت کو اجاگر نہ کرو. تو وہ فقیر کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اس کی بیوی آخرکار دولت کی لالچ کو بھی چھوڑ دی اور آخرکار اس فقیر سے اس کی شادی کی ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلنے کا انہیں میں بدلا نہیں کا دیر ہے اندھیر نہیں. آج ہم مان رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن بندار کے حضور حاصل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ فنا فرشتے اس فنا بندے کے وہ دعا کو لے کر کے آؤ جس دنیا میں مانا تھا اور قبول نہیں ہوئی تو اس کے بدلے میں جنت ہوئے. کیا اس کی یقین و حال کی ابھی انسان خواہش ظاہر کرے گیان نہ آکاش کے ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہوگی نہیں ہو. سمجھے ہر دعا کا بدلا تو یار نہیں.
تو دنیا میں ہم دعا مانگتے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے لو لگانی چاہیے. اور قبولیت کے اوقات بھی تو اللہ بتا دیا ہے کہ قبولیت کے اوقات کیا ہے. فجر سے پہلے آپ دعا مانگی، سنت پڑھ لیجیے، سنت اور فرض کے بیچ میں تسبیح پڑھ لیجیے 10 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو دعا مانگی، پیسے نہیں قبول ہوتا ہے. پھر ظہر کے اوقات یعنی چاشت کے وقت دعا کیجیے، سورج جب کھلتا ہے اس وقت دعا کیجیے، مغرب کے وقت دعا کیجیے. یہ سب قبولیت کے اوقات ہے، دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کرے گا. پھر اسے مانگیں. لیکن مشرکین کی دعا قبول ہو رہی ہے تو نہیں، ایمان والے کی دعا کیسے نہیں قبول؟ بے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے. امن صلی اللہ علیہ طوفان فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون. کیا ہم نے ان پر کوئی سند حاصل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کر رہی ہے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّمَا يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. پھر قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی، کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اللہ کی رضا کے طالب ہے اور ایسے ہی لوگ پناہ پانے والے ہیں. اب اللہ نے دولت سے آپ کو نوازا، دولت دی ہے، تو اس میں آپ کے دولت میں حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا. سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق. اگر آپ کے ماں باپ غریب ہے، آپ الگ، تو ماں باپ کو تو آپ صدقہ پیار نہیں دے سکتے. صدقہ خیرات ماں باپ کو نہیں دینا ہے. جس سے آپ پیدا ہے اور جو آپ سے پیدا، اس کو نہ صدقہ دے سکتے ہیں زکات دے. یہ بات سمجھ کیجیے کہ جس سے آپ پیدا ہوئے، نہ باپ کو دے سکتے ہیں، نہ دادا کو دے سکتے ہیں، سمجھے، نہ نانا کو دے سکتے ہیں، نہ نانی کو دے سکتے ہیں. اور جو آپ سے پیدا ہوا، تو بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی آپ کے سلب سے ہو، ٹھیک، ان کو بھی نہ صدقہ دینا ہے نہ زکات دینا ہے. فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. آپ ان کو ایسے دیجیے، خرچ کیجیے ان پر، پھر بچے. تو آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بڑے مزدور ہے، پریشان ہے، ان کو دیجیے. پھر مسکین جو ہے، آ رہے ہیں مدرسے والے چندہ کے لیے، محلے کے غریب آ رہے ہیں، ان کو دیجیے. من میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ رکھا کہ وہ آپ خرچ کریں گے تو دعا کرے گا تو اللہ اور دے گا. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کیجیے. جو مسافر آتے ہیں تو خرچ کرنے میں کیا ہے کہ مسافر آیا ہے، ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو ان کو رہنے کا ٹھکانہ دے دیجیے. تو آج مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہاں مسافر رہ لیتے ہیں، آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں. ایسا نہیں تو مسجد میں مسافر آیا، چپ چاپ نماز پڑھے نکل گئے. ان سے پوچھئے کہ کھانے کا ایک پلاس ہے، تو کچھ جائے گا بھی نہیں، کچھ ہی ڈرام نجوا دے، بس چلیے کھا لی. کیونکہ مسافر مسجد میں آئے گا تو ہمیں شرمانی ہوگا. یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اس کے دل سے جو آج دعا نکلے گی، وہ آیا ہے مسافر بہت دور سے، بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کہہ نہیں رہا. آپ خود پوچھیں اس سے تو کتنی خوشی محسوس ہوگی. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور حالت اس کی خراب ہوتی ہے، پیسے کی سخت ضرورت ہے، کوئی آدمی آپ کو چپ چاپ سے آ کر کے 200-500 جیل ڈال، کتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتی ہو. تو اس وقت دعا میٹومیٹک دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر کے، تو پھر اس کے دولت میں اللہ فراوانی کر دیتا اور عمل میں بھی فراوانی کرتا ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے جو لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو زکات دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے، تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس پڑھاتے رہیں گے. من ربا لیربوا، ربا کہتے ہیں سود کو، کہ اگر تم دے رہے ہو کو جب پلا دیا اور یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ ان کو بڑھا کر کے دے.
तो इसमें अल्लाह के तो खैर तो मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा तो आपका अपना फायदा। क्या पता माल तो चलाने में लगा दिए, अब वो कमाई क्या आपने मेहनत में किया, अल्लाह के जमीन में रिस्क न तलाश किया, बल्कि हराम कि किसी परेशान हाल की मदद किए, लेकिन क्या कि तुमसे इतना इंटरेस्ट लेंगे। और ज़कात जब दे रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि ये तू क्या दोगे, फलहु अश्रु अम्सालिहा, हम उसके बदले में 10 देंगे। ज़कात ये फायदा। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ही वो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिस्क दिया, फिर तुमको मौत देता है, फिर तुमको जिलाएगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला मा युश्रिकून, क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो उन कामों में से कुछ भी कर सके, वो उनके शिर्क से पाक और बरतर है। अल्लाह ताला कह है कि जो चीज हम दे रहे हैं, हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया, फिर रिस्क दिया, फिर मौत दिया, फिर मौत के बाद दोबारा जिंदा खाएंगे। ऐसा है पुण्यत करने वाला की इबादत करते हो कि क्यों करते हो? वाकिदी का वाखाना मकसद को ईमान के साथ बुगामी करते था।